اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ومنہم اور بعض لوگ من یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا عطا فرما ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بلائی وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃ بلائی اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک مختصر اور جامع دعا ہے، مطلب چھوٹی بھی ہے اور مکمل بھی ہے، جو دونوں جہان کی اچھائی، بلائی، نیکی، خوبی، عزت اور بہتری کو شامل ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا اکثر مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے، اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ بیمار پرسی مطلب بندہ بیمار ہو اور اس کو دیکھنے کے لیے گئے اور اسے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی ہے؟ تو مریض عرض کرنے لگا جی ہاں میں یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ مطلب وہ مریض تھا نا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جو آپ مجھے آخرت میں عذاب دینا وہ آپ دنیا میں دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ اگر آخرت والا عذاب دنیا میں تمہیں ملے تو تم برداشت ہی نہ کر سکو، تو تم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز ہمیں دے گی تو دوسری نہیں دے گی، تو وہ اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جی امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کرتے ہیں واقعہ اور بچا لے ہمیں عذاب النار عذاب آگ سے۔ اولئک انہی لہم لوگوں کو نصیب حصہ مما کسبوا بسبب ان کی کمائی، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلدی کرنے والا حساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وذکروا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی میں ایام محدودات، جو محدود چند دن اور ان گنتی کے چند ایام میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو منا میں قربانی کرنے کے بعد حاجی احرام سے فارغ ہو جاتا ہے اور 13 ذی الحجہ تک منا میں جماعت کو پتھر مارے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی صرف 2 دن کے بعد یعنی 12ویں ذی الحجہ کو مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر ایک دن مزید تقوی اختیار کرتے ہوئے ٹھہر جائے اور 13ویں کو مکہ واپس آئے تو بھی جائز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک افضل یہی ہے کہ 13ویں تاریخ کو رمی جمار کر کے واپس مکہ آئے۔ بہرحال جتنے دن منا میں مقام کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت کرے اور آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرے۔ یہ جو اوپر جن دنوں کی بات ہو رہی ہے وہ سمجھ لگی ہوگی کہ آپ کو کن دنوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ منا میں جب بندہ قیام کرتا ہے حج کے دوران تو اس چیز کا بتا رہے ہیں کہ وہ جو گنتی کے چند دن ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں فمن اور جو تعجل جلدی کر کے چلا گیا فی یومین 2 دن میں، فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو تأخر کچھ دیر ٹھہرا رہا، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، لیمانی اس کے لیے جو اتقا کا ڈرتا رہا، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تمہیں الیہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھا کیا جائے گا۔ اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر کوئی سزا نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ وہ ڈرتا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور سے لوگوں میں یعجبک کا تجھے پسند آئی ہے، قولہ اس کی گفتگو، فی میں الحیات دنیا کی زندگی، ویشہد اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ علی پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ان 3 آیات میں منافقین کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے اسلام اور خلوص کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جب اسے کچھ اختیار ملے یا واپس منافقین کے پاس جائے تو فتنہ و فساد پھیلانے اور قتل و غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اسے فتنہ فساد سے روکا جائے تو اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ناجائز حربوں پر اتر آتا ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جو اسلام میں مخلص ہیں اور رضائی الہی کی طلب میں اپنا تن من قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے۔ واہوا اور وہی واہوا حالانکہ وہ الد الخصام سخت ترین دشمن، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا اور جب
तवल्ला वो हाकिम बन जाता है, सआ तो सर तोड़ कोशिश करता है, फिर अर्दी जमीन में लियुफ्सिदा के फसाद बर्पा कर दे, फीहा इसमें व युहलिका और तबाह कर दे, अल हर्सा खेत पर, नस्ला और नस्ल, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु पसंद नहीं करता अल फसाद फसाद करने वालों को। और जब पीठ फेर कर जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि ज़मीन में फसाद बर्पा कर दे और खेतों और नस्लें इंसानी को तबाह कर दे, और अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। वाइज़ा और जब कीला कहा जाए लहू उसको, इत्तक़ा की डरो, अल्लाह अल्लाह से, अख़ज़त हो उकसाता है उसे, अल इज़्ज़त गरूर बिल इसमी गुनाह पर, व हस्बुहु बस उसके लिए काफ़ी है, जहन्नम जहन्नम वाला बिसा और वह बहुत बुरा है, अलमिआद ठिकाना। और जब उसे कहा जाए कि अल्लाह ताला से डरो तो गरूर उसे गुनाह पर उकसाता है, बस उसके लिए जहन्नम काफ़ी है और वह बहुत बुरा ही ठिकाना है। वहाँ और मिनन नास लोगों में मैं यशरी जो बेच डालता है नफ्सा हो अपनी जान, अब्तिगा हासिल करने के लिए, मर्दातिल्लाही खुशनुदियाँ अल्लाह की, वल्लाहु अल्लाह रऊफ़ुम बिल इबाद निहायत मेहरबान अपने बंदों पर। और अल्लाह लोगों में वो भी है जो रज़ाई इलाही की तलब में अपनी जान भी बेच डालता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों, उदखुलू दाखिल हो जो फिस्सल्म इस्लाम में का अफातिन पूरे के पूरे, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सिलम से मुराद इस्लाम है, और इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है जो इंसान की जहनी, रूहानी और मादी तरक्की का ज़ामिन है। मतलब इस चीज़ की गारंटी देता है इस्लाम, जिससे इंसान को जहनी भी तरक्की मिलती है, रूहानी और जिस्मानी। लेकिन इसकी बरकतें तब ही रोनुमा हो सकती हैं जब उसको मानने वाला हर फर्द उसके हर हुक्म पर अमल करे और शैतान के नक्शे कदम पर ना चले, क्योंकि शैतान इंसान का ऐसा खुला दुश्मन है जो हर घड़ी उसको गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाला तक तभी और ना चलो खतुवाती नक्शे कदम अशैताना शैतान के, इन्नहु बेशक वो खुदुव्वुम मुबीन दुश्मन है खुला, और ना चलो शैतान के नक्शे कदम पर, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़ाइन और अगर जलल तुम फिसलने लगो में बादी इसके बाद, माँ के जाअतकुम आ चुकी है तुम्हारे पास, अलबय्यिनात रोशन दलीलें, फ़अलमू तो जान लो, अन्ना बेशक के, अल्लाहु अल्लाह ताला अजीज़ुन ज़बरदस्त, हकीमुन हिकमत वाला। फिर अगर रोशन दलीलें आने के बाद भी तुम फिसलने लगे तो जान लो कि अल्लाह ताला बहुत गालिब हिकमत वाला है। हल नहीं यंजुरूना वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मगर अन आई के यातियाहुम आए उनके पास, अल्लाहु अल्लाह का अजाब, फी जुलालिन छाए हुए, मिन से, अलगमामी बादल, वल मलाइकतु और फरिश्ते, वकुदिया और कर दिया जाए, अल अमरु फैसला, व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउ लौटाए जाएंगे, अल अमूरा सारे मामलात। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास अल्लाह ताला का अजाब छाए हुए बादलों की सूरत में आए और वो अजाब के फरिश्ते भी आ जाएं और उनका फैसला ही कर दिया जाए, और बिना आकर सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाएंगे। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस्लाम की हकनियत का मतलब, इस्लाम हकनियत मतलब हक है, ये इस हकनियत हक से निकला है। पर रोशन और वाज़िह दलाइल के बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाते, गोया वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि इजाब इलाही के बादल उन पर छा जाएं और फरिश्ते उनकी हलाकत के हुक्म के साथ नाजल हों और उनका काम तमाम कर दें। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सत्य अजला कल करेंगे। बाकी बेटा अगर कोई भी कहीं भी आपको मसला हुआ तो आप मुझे इनबॉक्स कर लें। वमालैना इल्लल बलागुल मुबीन।